اشفاق جلدی اٹھو، افشین کے یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجے تو میں گہری نیند سے بیدار ہو گیا۔ ارے کیا ہو گیا؟ تمہیں پتا بھی ہے میں کتنا تھکا ہوا ہوں۔ افشین بولی، وہ باہر اپنے پڑوسی چچا آصف آئے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کی بیٹی رجو کو بہت تیز بخار ہے۔ میں نے کمبل اوڑا اور افشین سے کہا ڈاکٹر صاحب کی طبیعت خود خراب ہے اور گہری نیند میں ہے۔ افشین کچھ پل کے لیے مجھے بغور دیکھتی رہی اور پھر چچا آصف کو انکار کرنے چلی گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو مجھے رات والے واقعے پر کافی ندامت محسوس ہوئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کلینک جانے سے پہلے چچا آصف کی بیٹی کا معائنہ کرتا جاؤں۔ میں نے جلدی سے ناشتہ کیا اور پھر چچا آصف کے گھر کی راہ لی۔ جب میں چچا آصف کے گھر پہنچا تو وہاں پر عجیب ہی ماحول تھا۔ گھر کے باہر گاؤں کے کافی لوگ جمع تھے اور گھر کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے ہمت کر کے چچا آصف سے پوچھا۔ میری بیٹی رجو مر چکی ہے، چچا آصف نے جواب دیا۔ اچانک میں سکتے میں آ گیا، یوں محسوس ہوا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہے۔ چچا آصف نے بتایا وہ رات کو میرے گھر آئے تھے لیکن میری بیوی نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب کی طبیعت خراب ہے، وہ سو رہے ہیں۔ ان کو اپنی بیٹی کی اس موت پر بہت بڑا صدمہ تھا اور میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا جو رات میں سو چکا تھا۔ میں آپ کا گناہگار ہوں چچا، اور آپ جو چاہے مجھے سزا دے سکتے ہیں، مجھے قبول ہے۔ میری بیٹی میری امانت نہیں، اللہ کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد میں اپنے کلینک کے لیے شہر روانہ ہو گیا اور سوچنے لگا اگر رجو کی جگہ میری بیٹی سائرہ ہوتی تو میرے اوپر کیا بیتتی۔ 5 سپٹمبر کو میری بیٹی سائرہ کی 7ویں سالگرہ تھی اور ہر سال کی طرح اس سال بھی مجھے سائرہ کے لیے ایک خوبصورت تحفے کی تلاش تھی۔ ایک شام کلینک سے واپسی پر میں کھلونوں کی مارکیٹ پہنچا۔ وہاں ایک دکان پر شیشے کی الماری میں رکھی ہوئی ایک گڑیا مجھے بہت پسند آئی۔ میں نے سوچا سائرہ کے لیے اس گڑیا سے بہتر اور کیا تحفہ ہوگا۔ میں نے وہ گڑیا خریدی اور گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے وہ گڑیا سائرہ کو دی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اگلی صبح میں نے دیکھا کہ سائرہ اپنی اس گڑیا سے باتیں کر رہی تھی۔ بیٹی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے سائرہ سے پوچھا۔ بابا میں اپنے دوست سے باتیں کر رہی ہوں، ہم دونوں ابھی ابھی دوست بنے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے پریشانی میں مبتلا ہو گیا، پھر سوچا کہ بچے تو جانے کیا کیا کہتے ہیں اور سائرہ کی باتوں پر دھیان نہ دیا۔ رات کو تقریباً کوئی 2 بجے کا وقت ہوگا۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا سائرہ بیڈ پر موجود نہ تھی۔ میں نے جلدی سے افشین کو اٹھایا اور کہا کہ سائرہ یہاں موجود نہیں ہے۔ میں نے پورے گھر میں تلاش کیا لیکن سائرہ کا پتہ نہ چل سکا۔ افشین نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ اچانک مجھے چھت کا خیال آیا۔ افشین اور میں نے چھت پر جا کر دیکھا تو ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سائرہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی اور اس کی سیدھی طرف وہ گڑیا موجود تھی۔ آنکھیں کھولو بیٹی، افشین نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے سائرہ کو اٹھایا اور کمرے میں لے آیا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تھوڑی دیر بعد سائرہ کو ہوش آ گیا۔ میں نے پوچھا بیٹی آپ اتنی رات کو چھت پر کیا کرنے گئی تھی؟ سائرہ بولی کہ اس کی دوست گڑیا نے اسے چھت پر جانے کو کہا تھا، اور یہ سن کر افشین اور میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ صبح اٹھ کر میں نے افشین کو بتایا کہ میں نے ایک مرتبہ سائرہ کو گڑیا سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور میں نے کہا ضرور اس گڑیا میں کوئی گڑبڑ ہے۔ ضرور اس گڑیا میں کوئی گڑبڑ ہے۔ اتنے میں سائرہ بھی اٹھ کر آ گئی۔ اس نے گڑیا کو اپنی بغل میں دبوچا ہوا تھا۔ آج میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ آج تو تمہارا پیپر ہے، آج تمہیں ضرور جانا پڑے گا۔ نہیں، آج میں پورا دن اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلوں گی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے غصے میں سائرہ سے گڑیا چھینی اور پھر اسے زبردستی اسکول چھوڑ آیا۔ جب شام کو میں واپس گھر پہنچا تو دیکھا کہ سائرہ اسی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ میں نے سائرہ سے پوچھا یہ گڑیا واپس کہاں سے آئی ہے؟ سائرہ نے جواب دیا جب وہ اسکول سے واپس آئی تو یہ گڑیا اس کے کمرے میں موجود تھی۔ میں بہت حیران ہوا کیونکہ میں نے اس گڑیا کو تو راستے میں پھینک دیا تھا۔ میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا تھا اور میں کافی تھکا ہوا بھی تھا۔
میں نے سوچا یہ کوئی دوسری گڑیا ہوگی اور پھر میں آرام کرنے کمرے میں چلا گیا۔ اچانک مجھے افشین کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں فوراً کمرے سے بھاگا۔ میں نے دیکھا کہ سائرہ کا ہاتھ بلیڈ سے کٹا ہوا ہے اور خون بہہ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے سائرہ کی پٹی کی اور پوچھا یہ سب کیسے ہوا؟ سائرہ نے کہا اس گڑیا نے اسے ہی کرنے کو کہا تھا۔ میں نے فوراً سائرہ سے گڑیا چھینی اور اسے گھر سے باہر پھینک دیا۔ کچھ دنوں بعد گڑیا پھر ہمارے گھر میں موجود تھی۔ میں سائرہ سے یہ گڑیا چھیننے کی لاکھ کوشش کرتا، لیکن وہ اس گڑیا کو خود سے جدا نہ ہونے دیتی۔ رفتہ رفتہ اس گڑیا نے میری بیٹی کے دماغ پر قبضہ کر لیا۔ سائرہ وہی کچھ کرتی تھی جو کچھ یہ گڑیا اسے کرنے کو کہا کرتی تھی۔ میری بیٹی خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانے لگی۔ اس نے اپنے دانتوں سے اپنے جسم کے کئی حصوں کو بڑی بے دردی سے کاٹا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سائرہ کافی ضدی اور بدتمیز بھی ہو گئی تھی۔ افشین سے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی اور میں بھی بے بس تھا۔ میں نے بہت سے نامور نیورو سرجن سے بھی سائرہ کا علاج کروایا، لیکن بہتری نہ ہوئی۔ اس گڑیا میں نہ جانے کون سی شیطانی قوت سرایت کر چکی تھی جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن میں نے سائرہ سے نظر بچا کر اس گڑیا کو اٹھایا، اسٹور روم میں بند کر دیا، لیکن اس سے بھی ہماری پریشانی ختم نہ ہوئی۔ رات بھر اسٹور روم سے اس گڑیا کے رونے کی آواز سنائی دیتی رہی۔ ایک دن اچانک مجھے گاؤں کی مسجد کے مولوی افضل صاحب کا خیال آیا، جن کے پاس آسیب اور جنات کے متعلق کافی علم تھا۔ ان کے قبضے میں بے شمار جنات بھی تھے اور وہ کئی جنات کو مسلمان بھی کر چکے تھے۔ میں نے انہیں اپنے اور اپنی بیوی بیٹی پر بیتے تمام حالات بتائے۔ انہوں نے کہا تم فکر نہ کرو، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ میں مولوی صاحب کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ سائرہ کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ منہ لٹکائے جھولے پر بیٹھی ہے اور افشین اسے کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مولوی صاحب فوراً سائرہ کے پاس گئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر آیات قرآنی کا ورد کیا۔ اچانک سائرہ نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ افشین یہ دیکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ میں نے افشین کو دلاسا دیا۔ چند لمحے بعد نیند نے سائرہ کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ مجھے اس گڑیا کے پاس لے چلو، مولوی صاحب نے کہا۔ میں مولوی صاحب کو اسٹور روم لے آیا جہاں پر وہ گڑیا موجود تھی۔ انہوں نے بہت حیرت سے گڑیا کو دیکھا اور کہا ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے اس گڑیا کو جنگل میں لے جا کر دفن کرنا ہوگا اور ساتھ ہی مسلسل 3 راتوں پر محیط ایک خاص عمل کرنا ہوگا۔ میں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا تمہارے بس کی بات نہیں۔ افشین نے سوال کیا ہماری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ گڑیا کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ 2 دن بعد مولوی صاحب ہمارے گھر آئے اور بولے مجھے میرے ایک جن نے بتایا ہے کہ اس گڑیا میں ایک بچی کی روح سمائی ہوئی ہے جس کی موت بہت تڑپ تڑپ کر ہوئی تھی، اور یہ روح تمہارے پڑوسی آصف کی بیٹی رجو کی ہے۔ اب وہ روح تم سے اور تمہارے گھر والوں سے اپنی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ مولوی صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا، رجو کی موت کا ذمہ دار میں ہی ہوں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے آج میرے عمل کی آخری رات ہے اور تمہیں اپنی بیوی اور بیٹی سمیت میرے ساتھ اس جنگل میں چلنا ہوگا اور ساتھ ہی رجو کے باپ کو بھی ساتھ لے جانا ہے۔ یہ سن کر میں فوراً آصف کے گھر روانہ ہوا اور تمام واقعات کو ان کے سامنے رکھ دیا۔ آصف چچا کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بولے میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ لاکھ منتیں کی لیکن انہوں نے اپنا ارادہ نہیں بدلا۔ چنانچہ مولوی صاحب وقت ضائع کیے بغیر ہمیں جنگل کی طرف لے کر روانہ ہو گئے۔ جنگل میں ایک عجیب سی پر اسراریت تھی۔ ہر طرف سناٹے اور اندھیرے کا راج تھا۔ پورے ماحول پر ایک عجیب سی شیطانیت قائم تھی۔ مولوی صاحب نے ایک دائرہ بنایا، اس کے ارد گرد چراغ جلا کر رکھ دیے اور مجھے اپنی بیوی اور بیٹی سمیت اس دائرے کے اندر جانے کو کہا اور تاکید کی جب تک وہ نہ کہیں کوئی بھی اس دائرے سے باہر نہ نکلے۔ جو بھی دائرے سے باہر نکلا اس کا جسم جل کر بھسم ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنا عمل شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد جنگل میں تیز ہوائیں چلنے لگی، درخت ہلنے لگے، زمین کانپنے لگی اور اچانک گڑیا زمین پھاڑ کر نکلی۔
اور ہوا میں اڑنے لگی اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اتنی تیز ہوا میں بھی میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اچانک گڑیا بولنے لگی، مجھے ختم کرنا تمہارے بس میں نہیں، آج تمہاری موت میرے ہاتھوں ہوگی۔ یہ کہہ کر گڑیا تیزی سے ہمارے سروں کے اوپر سے گزری۔ میری بیوی افشین ایک جھٹکے سے دائرے سے باہر جا گری۔ مولوی صاحب محو عمل تھے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری بیوی کا وجود جل کر خاک ہو گیا۔ سائرہ یہ سب کچھ دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ اچانک مولوی صاحب نے اپنی آنکھیں کھولی اور ہمیں دائرے سے باہر آنے کو کہا۔ جیسے ہی میں نے دائرے سے باہر قدم رکھا، گڑیا نے اپنی آنکھوں سے لال روشنی نکالی اور مجھے اس روشنی میں جکڑ کر اوپر فضا میں بلند کر دیا۔ اسے چھوڑ دو۔ اچانک میرے کانوں میں آواز گونجی۔ میں نے دیکھا وہ آصف چچا تھے۔ آصف چچا کو دیکھتے ہی اس گڑیا نے مجھے زمین پر پٹک دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آصف چچا نے اس گڑیا میں موجود اپنی بیٹی کی روح سے کہا، بیٹی ہم نے انہیں معاف کر دیا ہے، تم بھی اسے معاف کر دو اور ان کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ۔ یہ سن کر گڑیا میں سے ایک نیلی روشنی نکلی اور آسمان کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دی اور گڑیا زمین پر آ گری۔ مولوی صاحب نے گڑیا کو اٹھایا اور جلا کر بھسم کر دیا۔ سائرہ بھی ہوش میں آ چکی تھی۔ میں نے آصف چچا اور مولوی افضل کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ آج اس واقعے کو 15 برس بیت چکے ہیں اور آج بھی یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے بالکل تازہ ہے۔ افشین کی موت بھی یاد آتی ہے۔ مجھے آج بھی اس بات پر ندامت ہے کہ اس رات میں اس بچی کو نہیں بچا سکا۔ ڈاکٹر تو عوام کا مسیحا ہوتا ہے، اسے کبھی مریضوں سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، کیونکہ خدمت خلق ہی بہترین عبادت ہے۔ اشفاق